الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور قابل قدر بھائیوں، دور دراز سے تشریف لانے والوں، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے مرکز کے اندر ہمیں دین کی نسبت سے اس جگہ پہ جمع کیے ہے، اور جس مجلس میں آپ تشریف لائے ہیں یہ مجلس کتنی بڑی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ لا یریدون بذالک الا وجہا الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جس جگہ پہ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے لوگوں تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ صرف اللہ نے معاف نہیں کیے، رب نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ مجلس کتنی بڑی قیمتی ہے جس میں آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں اور کال سے اس میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گھر سے چلتا ہے اور اس بندے کے اوپر وادی تہامہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں، اور یہ بندہ علماء کی مجلس میں آتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اپنے دل میں اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس مجلس سے اس حال میں واپس ہوتا ہے کہ رب اس بندے کے زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مجلس اتنی بڑی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، علیکم بمجالست العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ علماء حقہ کی صحبت میں بیٹھنا اپنے لیے لازم کر لو، اہل دانش لوگوں کی باتیں سننی اپنے لیے لازم کر لو۔ جس طریقے رب کائنات مردہ زمینوں کے اوپر رحمتوں کی بارشیں برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ایسے اللہ ان لوگوں کی صحبت کی برکت سے مردہ دلوں کو نور حکمت سے اللہ زندہ کر دیتے ہیں۔ اس دور میں ہمارے ایمان کو تین چیزیں بچائیں گی، ایک تو نیک لوگوں کی صحبت، دوسرا اللہ کے ذکر کی کثرت، اور تیسرا سنت کے مطابق عمل۔ تو اللہ پاک جل شانہ اس نعمت کی قدر ہوتی ہے جب بندہ باہر جاتا ہے۔ یہ پاکستان، یہ دینی مدارس اللہ کی عظیم نعمت ہے، یہ خانقاہیں، یہ اہل اللہ۔ ہماری ایک جماعت ہمارے علاقے کی گھنی بساؤ سے ہو کر آئی، افریقہ کے ایک ملک ہے جس میں بتا رہے تھے مولانا نصف آبادی عیسائیوں کی ہے اور نصف آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ہمارا رمضان المبارک گھنی بساؤ میں تھا، لیکن حضرت معاملہ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک بندہ بھی حافظ قرآن نہیں تھا اور ایک بندہ بھی اس ملک میں عالم نہیں تھا۔ اب میرے بھائیو بتاؤ اس ملک میں مسلمان غریب کی حالت کیا ہوگی؟ یا اللہ نے کتنے کتنے عظیم دینی مدارس ہیں، کتنے بڑے علماء تشریف فرما ہے ابھی بھی آپ کے سامنے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک رہتے ہوئے اس نعمت کی قدر کی توفیق دے۔ میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فلاح پاگے ایمان والے لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ، میرا آقا اللہ کو سب سے پیارا عمل دنیا میں کون سے ہے؟ فرمایا عبداللہ الصلاۃ علی وقتہا، اللہ کو سب سے پیارا عمل وہ نماز ہے جو آدمی وقت پہ ادا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 72 نشانیاں ذکر کی ہیں، اور سب سے پہلی نشانی کہ میری امت نماز چھوڑ جائے گی۔
اس وقت مسجدیں بڑی بڑی ہیں لیکن نمازی نہیں ہے، اور نماز ایک ایسا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، فرمایا 5 نمازیں دنیا میں پڑھو گے تو اللہ تمہیں 5 انعام دے گی۔ ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے سب سے پہلا مسئلہ رزق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے یرفع عنہ ذیک العیش، تم دنیا میں رہ کر نماز پڑھو گے رب تمہارے رزق کی تنگیاں دور کر دے گی۔ نمبر 2 عذاب القبر، مرنے کے بعد سب سے بڑا معاملہ پہلا قبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے زور القبور فإنها تذکر الموت، جاؤ قبروں کی زیارت کر لو، تمہیں قبریں اپنی موت یاد دلائیں گی۔ اور فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب بھی برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم نے میت دفن نہیں کرنے، وگرنہ میں اللہ سے دعا مانگتا، اللہ تمہیں قبر کے عذاب سنا دیتا۔ فرمایا نماز پڑھ کے قبر میں آؤ گے اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا دے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یؤتیہ اللہ کتابہ بیمینہ، قیامت والے دن نامہ اعمال اڑا دیے جائیں گے، بعض لوگوں کے دائیں ہاتھ میں فٹ ہوں گے، بعض کے بائیں ہاتھ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، جب ان کے نامہ اعمال اڑائے جائیں گے تو وہ اللہ دائیں ہاتھ میں فٹ کریں گے، کہیں گے آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو بھائی۔ چوتھا وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، فرمایا پل صراط ہے، جہنم کے اوپر پل ہے، گزر کر جنت میں جانا ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور ہر انسان نے گزر کے جانا ہے۔ ایک روایت میں 1500 سال کا راستہ ہے، تو اللہ کے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ نمازی قدم اٹھائے گا اللہ 1500 سال کا راستہ بجلی کی طرح طے کرا دیں گے۔ آگے فرمایا وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، یہ جو بندہ 5 ٹائم نمازیں پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، اللہ کے محبوب، اللہ کے احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو 50 نمازیں معراج کی رات عطا کی، اور آپ کی بار بار سفارش سے اللہ نے 45 معاف کر دی، 5 رکھ دی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر بھی مشورہ دیا کہ ابھی بھی موقع ہے، اس 5 میں سے بھی کم کرا لو، میری امت نہیں پڑھتی تھی تو بھی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ثم استحییت، موسیٰ کلیم اللہ مجھے بار بار اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہونے لگے، اللہ پاک نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے محبوب میرے فیصلوں میں تبدیلی نہیں، میں نے آپ کو امت کے لیے 24 گھنٹے میں 50 نمازیں تحفہ دی، آپ کی بار بار سفارش سے میں نے 5 نمازیں رکھ دی، 45 معاف کر دی، لیکن میں رب اعلان کرتا ہوں تیرا امتی پڑے گا 24 گھنٹے میں 5 ثواب 50 ہی کا ملے گا بھائی۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ نے ساری عبادتوں کی شان نماز میں جمع کر دی ہے۔ اس میں روزے کی شان بھی ہے، اس میں زکوٰۃ کی شان بھی ہے، اس میں حج کی شان بھی ہے، اس میں اعتکاف کی شان بھی ہے، اور اس میں قربانی کی شان بھی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جنسی خواہشات سے رکنا، صبح صابت سے لے کر غروب آفتاب تک۔ لیکن روزے دار چل سکتا ہے، بول سکتا ہے، جب نمازی اللہ اکبر کر لیتے ہیں تو کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، جنسی خواہشات بھی حرام۔ اسی طرح فرمایا اس میں زکوٰۃ کی شان بھی ہے، زکوٰۃ میں مال کا ایک مخصوص حصہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اس طرح نماز کے اندر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت کے لیے 2 ہتھیلیاں، چہرہ اور دونوں پاؤں کے سوا پورا بدن ڈھانپنا فرض ہے۔ تو جیسے زکوٰۃ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے، ایسے نماز میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کپڑے پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ فرماتے اس میں حج کی شان بھی ہے۔ حج میں کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کے تعظیم تقریب۔ تو فرمایا نماز کے اندر بیت اللہ کی شان بھی ہے۔ فرمایا آپ فرش زمین پہ ہیں،
آپ فضا میں ہیں، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جب تک تمہارا منہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی طرف نہیں ہوگا اللہ تمہاری نماز قبول نہیں کریں گے۔ اس میں قربانی کی شان بھی ہے۔ قربانی میں کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کا اظہار، بڑھائی کا، کبریائی کا۔ تو جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں اس میں اللہ کی کتنی بڑھائی ہے کہ بندہ کبھی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کبھی رکوع میں ہے، اور کبھی سب سے زیادہ اپنے جسم کا اعلیٰ حصہ سجدے میں رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ کتنی بڑی عاجزی ہے۔ اس میں اعتکاف کی شان بھی ہے۔ معتکف جب مسجد میں آتے ہیں، اب یہ مسجد کے اندر بس پابند ہے، لیکن جو شریعت نے اس کو چھٹی دی ہے، کھا سکتے ہیں افطاری کے وقت، اس کے علاوہ جناب یہ پیشاب پخانے کے لیے جو اس کو ضرورت ہے جانے کی جتنی اجازت ہے، لیکن جب نماز میں اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، معتکف مسجد ساری میں چل سکتا ہے، یہ تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا اس میں ساری جناب علیہ باتوں کی شان اللہ نے جمع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بھائی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خضبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے بھائی۔ ہمارے بھی گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی جناب اعلیٰ بیمار ہو جائے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ 3 کام ہے بھائی۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنے ہے، پھر اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا مانگنی ہے۔ یہ صلاۃ الحاجت ایسی نعمت ہے، اللہ کرے ہماری نمازیں درست ہو جائیں، ہم نماز کے رضی اللہ کو ساتھ لینے والے بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بحرین کے جنگلوں سے گزر رہے تھے اور 4000 کا ہمارا لشکر تھا۔ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر تھے۔ فرمایا فاتشنا عطشا شدیدا حتی خفنا الہلاک، اب فرمایا ہمیں اتنی پیاس لگی کہ ہم موت کے قریب پہنچ گئے۔ بس حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے، فصلی رکعتین ثم قال یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اسقنا، پھر ان 4 ناموں سے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابھی ایک لمحہ نہیں گزرا، ایک پرندے کے پر کے برابر بادل اٹھا، وہ ہمارے سر پہ آیا، وہ گرجا اور اس نے برسنا شروع کر دیے۔ ہم سب نے خوب سیروں کے پانی پیا، اپنے برتن بھر لیے۔ فرمایا پھر ہم چل پڑے، راستے میں اتنا پانی آیا کہ زندگی میں ہم نے نہ پہلے اتنا پانی دیکھا تھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں پھر حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر فرمایا یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجرنا عجزنا، 2 الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا قال بسم اللہ یوزو، میرے ساتھیوں بسم اللہ پڑھو اور اس پانی کے اوپر چلنا شروع کر دو۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمشینا علی الماء فواللہ ما ابتلعنا قدم ولا خف ولا خافر، فرماتے رب کعبہ کی قسم ہم 4000 کا لشکر پانی کے اوپر چل رہے تھے، نہ چلنے والے کے پاؤں پانی سے تر ہو رہے تھے، نہ گھوڑے کے سم تر ہو رہے تھے، نہ اونٹ کے خف تر ہو رہے تھے، اور ہم 4000 کا لشکر پانی کے اوپر سے چل کر پار اتر چکے تھے۔ حضرت امام ابن سیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے قیامت والے دن اختیار دے دے، ابن سیری چاہو تو جو رکعت نماز لے لو، چاہو تو جنت لے لو، میں عرض کروں گا یا اللہ میں 2 رکعت میں جنت نہیں لوں گا، میں 2 رکعت نماز لوں گا۔ بھائی جنت میری رضا کے لیے ہوگی اور 2 رکعت نماز میرے اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، میں اپنی رضا پہ اپنے رب کی رضا کو قربان کر دوں گا۔ نماز کے حضرت شیخ عبد الواحد لاہوری رحمت اللہ علیہ ایسے ساتھی بیٹھے، فرمایا ساتھیوں جنت میں نماز ہوگی؟ ساتھیوں نے کہا حضرت جنت میں نماز کیسے ہوگی، وہ تو بدلے کی جگہ ہے، کیا جنت اللہ نے نعمت بنائی ہے، ہر آدمی کو آدم علیہ السلام جیسا قد ملے گا،
عیسیٰ علیہ السلام جیسی عمر ملے گی، ایوب علیہ السلام جیسا صبر ملے گا، داؤد علیہ السلام جیسا صبر آواز ملے گی، یوسف علیہ السلام جیسا حسن ملے گا، کملی والے جیسا اخلاق ملے گا۔ بھائی جنت میں نماز ہوگی، ساتھیوں نے کہا حضرت جنت میں نماز کیسے ہوگی؟ تو وہ بدلے کی جگہ ہے۔ حضرت نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، فرمایا جب جنت میں نماز نہیں ہوگی تو ہماری زندگی جنت میں گزرے گی کیسے؟ بھائی نماز میں بھی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ جب قیامت والے دن ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، تو تین قسم کے لوگوں کو اللہ سب سے پہلے جنت میں بھیج کے اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کریں گے۔ پہلا اعلان لگے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں اور غمی میں اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے، رکھتے تھے؟ آج ذرا میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ آج ہماری شادیاں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، ہم سب کو راضی کرتے ہیں لیکن اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے، ایک مختصر جماعت کھڑی ہوگی، اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم نے خوشی اور غمی میں مجھے یاد رکھا، آج اٹھو اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرا اعلان لگے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، تہجد پڑھنے والے، اور تم بھی میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مختصر جماعت اٹھے گی اور اللہ پاک فرمائے گی آؤ اور بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تہجد کی نماز ایسی نعمت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجا، داؤد وہ انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور رات آتا ہے سو جاتا ہے۔ ہر عاشق چاہتا ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرے، میرے ساتھ دعویٰ کرے، محبت کہو، رات آئے سو جائے، وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ بھائی ہے تہجد میں 5 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے، سارے انبیاء، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سب کا طریقہ ہے تہجد۔ فرض کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز، اور میں اگر مشقت کا ڈر ہوتا تو میں یہ فرض کر دیتا ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ تہجد کی نماز سے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایک نور ہے، غلط محبت ایک ظلمت ہے۔ اللہ کی محبت نیک نامی کا ذریعہ ہے، غلط محبت بدنامی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت سے دلوں میں سکون آتا ہے، غلط محبت سے دلوں میں بے چینی آتی ہے۔ اللہ کی محبت سے چہروں پہ نورانیت آتی ہے اور غلط محبت سے دلوں پہ ویرانیت آتی ہے۔ اللہ کی محبت سے خلوص پیدا ہوتا ہے، غلط محبت سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ کئی غلط محبت والے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے والے بن جائیں۔ جو اللہ کی محبت والے اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے والے بن جائیں۔ جو مخلوق سے محبت کرے گا ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، جو اپنے رب سے محبت کرے گا ایک دن اپنے رب سے ملا کر دیا جائے گا۔ تیسرا، تہجد پڑھنے سے، تہجد کی نماز بندے کو گناہ سے روک دیتی ہے، اور اس بے حیائی کے دور میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز ایک ایسی نعمت ہے جو تمہیں گناہ اور بے حیائی سے بچا لے گی۔ چوتھا، تہجد کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور پانچواں، تہجد کی نماز اللہ بندے سے پڑھنے سے اللہ بندے کو تندرستی عطا فرماتی ہے۔ علماء نے لکھے ہیں کہ جن بھائیوں کو شوگر ہے اور وہ واک نہیں کر سکتے، وہ تہجد کے پابند بن جائیں، اللہ واک والی کمیاں تہجد میں پوری کر دیں گے۔ کوشش کی جائے نماز بھی جماعت سے پڑھی جائے، ہے جماعت، اور پہلی سب میں اگر 3 کاموں کا ثواب امت کو پتہ چل جائے تو یہاں تو لڑائی اور قرعہ اندازی شروع ہو جائے۔ پہلی سب میں کھڑا ہونا، اذان دینا اور دوپہر کے وقت نماز کے لیے جانا۔ جب آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتا ہے، میرا اللہ اس نمازی کو ایک ایک قدم پہ وہی ثواب دیتا ہے جو احرام باندھ کر حج پہ جانے والے حاجی کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو باتیں کہی سنی ہیں میں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔